حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں فضیلت کے اعتبار سے کون افضل ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائے۔ دامادوں میں حضرت علی المرتضی افضل ہیں، خلیفہ بلا فصل میں حضرت ابو بکر صدیق افضل۔ دور کی جو نسل چلی ہے، نسل محمدی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو حضرت عثمان غنی کا آپ نے انکار کیا، وہ کون سا بے ایمان ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بات کر لے۔ اس جزئی فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دامادوں میں افضل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا، صدق اللہ العظیم۔ احباب کرام، گزشتہ چند دنوں سے فیس بک پر برادر عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ کے یکے بعد دیگرے دو آنے والے ویڈیو کلپس کی وجہ سے شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، ان کی دینی خدمات اور شہرت مسلم ہے، مگر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک شخص کے سوال کا جو جواب دیا اس پر ہمیں بھی تشویش ہے۔ سائل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں میں افضل کون ہے؟ لا محالہ اس کا سادہ سا جواب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، مگر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جواب میں اضافی بات کہی جو سائل کے سوال میں شامل نہیں تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے جواباً فرمایا کہ خلیفہ بلا فصل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں اور دامادوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ اس سوال کے جواب پر عوام میں اضطراب پایا گیا، پریشانی اور غم میں اضافہ ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ ایک تو یہ کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل فقط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل ایک سے زائد نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب دامت برکاتہم کی سبقت لسانی ہو سکتی ہے، میں اس کو سبقت لسانی پر ہی محمول کروں گا، یہ نہیں کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کسی اور کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے بھی قائل ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دامادوں میں افضل ہیں، یہ بات پریشانی کا باعث تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دامادوں میں افضلیت، اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر ہی حرف نہیں آتا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت کلی ہے اور جو ان کی علی الاطلاق افضلیت ہے اس پر بھی حرف آتا ہے، اور اس تقابلی موازنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت علی الاطلاق نہیں رہتی، وہ بھی محدود ہو جاتی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرت ابو بکر و عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی الاطلاق پوری امت سے افضل ہیں، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیخین کے بعد پوری امت سے علی الاطلاق افضل ہیں، اور یہ بات حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر میں واضح لفظوں میں ذکر کی۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفضیل ابی بکر و عمر عند اہل سنت والجماع متفق علیہ وہذا ترتیب بین عثمان و علی رضی اللہ عنہما۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یعنی شیخین کی افضلیت اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور یہی ترتیب حضرات شیخین کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت کے بارے میں ہے۔
اور مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت میں شیخین کے بعد سب سے فضیلت والے یعنی افضل حضرت عثمان بن عفان ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، اور حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نے ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ذکر کیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رئیس المحدثین حضرت علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب برات عثمان میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدم و افضلیت اور اہلیت خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ تو جہاں صحابہ کا اجماع ہو، کسی شخص کو اجماع صحابہ کے خلاف جانے کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی۔ ابن عمر کہتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے کہ امت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد افضل حضرت عمر ہیں، ان کے بعد افضل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت سے کھیلے۔ اور امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ کی ایک ضخیم کتاب ہے تحفہ اہل سنت، اس میں حضرت فرماتے ہیں افضلیت اساس ہے، اصل ہے، خلافت فرع ہے۔ اور حضرت لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت علی الاطلاق ہے۔ اب اس افضلیت علی الاطلاق پر حرف آ رہا ہے اس بات سے کہ وہ خلیفہ بلا فصل میں افضل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت محدود ہو رہی ہے، جبکہ وہ خلفائے راشدین میں بھی افضل ہیں، نبی کے دامادوں سے بھی افضل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے افضل ہیں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا یہ کلپ جب وائرل ہوا، اس پر بڑے سوالات کھڑے ہوئے، اس کے جواب میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا ایک اور کلپ آیا جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جزوی فضیلت ہے جو اور کسی کی نہیں ہے، کہ نبی کی نسل ان سے چلی ہے، اس جزوی فضیلت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دامادوں میں افضل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے حضور کے 3 ہی داماد ہیں، حضرت ابو العاص قاسم بن ربیع اموی، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو العاص قاسم بن ربیع اموی نہ خلفائے راشدین میں ہیں، نہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، نہ بدریین میں ہیں، تو پیچھے حضرت عثمان بن عفان ہی ہیں، تو گویا یہ حضرت عثمان بن عفان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل کہا گیا، اس سے تاثر یہی ملتا ہے۔ جبکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بہت ساری جزوی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی یہ جزوی فضیلت ہے، آپ کے علاوہ کائنات میں کسی شخص کے پاس یہ عظمت نہیں ہے کہ وہ وقت کے نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئیں، یہ اعزاز کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے داماد تھے مگر وہ بھی قاہرے تھے، دوہرا داماد ہونا حضرت عثمان بن عفان کی وہ فضیلت ہے جو ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا اس جزوی فضیلت کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین سے افضل قرار دے دیا جائے؟
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جزوی فضیلت کی بنا پر افضلیت کا حکم نہیں لگایا جاتا، اور جزوی فضیلت کی بنا پر جس شخصیت کی افضلیت مسلم ہو اسے مشکوک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے تو بہت سارے انبیاء ہیں جن کو جزوی فضائل حاصل ہیں، لیکن ان جزوی فضائل کی وجہ سے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی اعتبار سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ بات حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین کی نہیں ہے، یہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے حوالہ سے ہے۔ حضرت معاویہ کی بھی جزوی فضیلت ہے، مگر ان کی کسی بھی جزوی فضیلت کی وجہ سے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم افضل قرار نہیں دے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ جمہور اہل اسلام میں سے کسی نے بھی جزوی فضیلت جو نسل کے اجرا کی ہے، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی کی نسل ان سے چلی ہے، اجرائے نسل والی جزوی فضیلت کی وجہ سے وہ دامادوں میں افضل ہیں۔ جمہور میں یہ بات مسلم ہے کہ وہ جزوی فضیلت کے قائل ہیں، مگر اس جزوی فضیلت کو افضلیت کا مدار قرار نہیں دیتے کسی بھی حوالے سے۔ تو جمہور اہل اسلام نے جزوی فضیلت کو تسلیم کیا، ہم بھی کرتے ہیں، اور بھی حضرت علی کی بہت ساری جزوی فضیلتیں ہیں، یہ کوئی ایک تھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر۔ قرآن کریم کی سورۃ المجادلہ میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جزوی فضیلت ہے کہ اس آیت پر پوری کائنات میں فقط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی حکم کے اعتبار سے۔ یہ منسوخ الحکم دون تلاوت آیات میں سے ہے، دوسرا کوئی اس پر عمل کرنے والا پوری امت میں نہیں ہے۔ تو جزوی فضیلتیں اور بھی ہیں، لیکن جزوی فضیلت کی بنا پر افضلیت کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ جزوی فضیلت کی وجہ سے کسی شخصیت کی افضلیت علی الاطلاق کو مشکوک نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی اسلاف امت میں سے کسی نے اجرائے نسل والی جزوی فضیلت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا مدار قرار دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ، کیا یہ حق مفتی صاحب کسی اور کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ بھی کسی شخصیت کی جزوی فضیلت کی بنا پر اسے دیگر شخصیات سے ایک اعتبار سے ہی صحیح، ایک حوالے سے ہی صحیح، ایک زاویے سے ہی صحیح افضل قرار دے دے؟ یہ اسے افضل قرار دے گا، وہ اسے افضل قرار دے گا، وہ اسے، اور اس طرح عقائد و نظریات، دین تماشا بن جائے گا۔ اور پھر اگر اجرائے نسل جزوی فضیلت افضلیت کا مدار ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل خود افضل ہونی چاہیے، خلفائے راشدین سے بھی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نسل ہے، تو کیا ان کو خلفائے راشدین سے افضل قرار دے دیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا یہ فرمانا کہ حضور کی نسل کا حضرت علی سے اجرا، یہ حضرت علی کی جزوی فضیلت ہے، اس بات سے تو اتفاق ہے، مگر اسے افضلیت کا مدار قرار دینا، دامادوں میں اس کی وجہ سے حضرت علی کو افضل قرار دینا، اس کا شاید کوئی بھی قائل نہ ہو، اور شاید مفتی صاحب یہ اختیار کسی اور کو بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور اگر اس کی وجہ سے افضلیت کا حکم لگایا جائے، خواہ وہ ایک اعتبار سے ہی، تو دین تماشا بن جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ہیں جن کے جزوی فضائل ہیں، تو میں درخواست کر سکتا ہوں کہ یہ باب اور دروازہ نہ کھولا جائے، اسے بند رہنے دیا جائے، وگرنہ اہل سنت والجماعت میں مزید تقسیم ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ باقی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فرمانا کہ یہ اندر کی چھپی ہوئی ناسبیت ہے، میں سمجھتا ہوں جو حضرات
حضرت مفتی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندر کی رافضیت ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پکے سچے سنی ہیں، حنفی ہیں، اور ہم انہیں جانتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ رافضی ہیں یا رافضی نواز ہیں، یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو جیسے یہ قابل قبول نہیں ہے، ایسے ہی اس بات سے اختلاف کرنا دامادوں میں بھی وہ افضل ہیں، تو یہ بھی ناسبیت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف کے ڈائلاگ ہیں، جب اور کوئی بات نہیں ملتی تو پھر ان ڈائلاگ کا سہارا لے کر جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وجہ سے افضل ہونا کہ حضرت علی کی یہ جزوی فضیلت ہے، نبی کی نسل ان سے چلی، اس کے قائل کوئی نہیں ہے، نہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی، نہ استاد محترم علامہ عبدالستار صاحب توسوی، نہ علامہ دوست محمد قریشی، نہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، اور نہ ہی ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں زیادہ تر ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کو پڑھتا ہوں، آپ ان کی خلفائے راشدین کو پڑھ لیں، بہت سارے عقدے حل ہو جائیں گے، الجھے ہوئے معاملات سلجھ جائیں گے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر اسے سبقت لسانی پر محمول کر دیا جاتا تو شاید ماحول میں اتنی گرمی پیدا نہ ہوتی، اور آئندہ بھی اس کا حل یہی ہے کہ اسے سبقت لسانی پر محمول کیا جائے۔ اب اسے انا کا مسئلہ بنا کر مستقل ایک نظریہ کو اہل سنت والجماعت میں فروغ نہ دیا جائے۔ کل میں نے فیس بک پہ دیکھا، ایک دوست نے یہی کلپ لگایا ہوا تھا اور درمیان میں مفتی صاحب کی تصویر کے درمیان میں لکھا ہوا تھا حق، اور اوپر لکھا ہوا تھا مولا علی افضل ہے۔ تو اس سے اہل سنت والجماعت میں بہت سارے نقصانات اور بہت سارے خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے، مفتی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اس کو سبقت لسانی پہ محمول کریں۔ اب اس کے دفاع میں جتنی تحریریں آ رہی ہیں ان سب میں یہی کہا گیا کہ جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت ہے، اس سے ہمیں بھی انکار نہیں ہے۔ صغرا ثابت ہے، کبرا ثابت نہیں ہے، صغرا ثابت ہے، کبرا ثابت نہیں ہے، جزوی فضیلت ہے، مگر اجرائے نسل والی جزوی فضیلت یہ افضلیت کا مدار نہیں ہے۔ اس سے حضرت ابو بکر کی علی الاطلاق افضلیت بھی مشکوک ہو رہی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کی افضلیت بھی شیخین کے بعد پوری امت پر اسی طرح مسلم ہے، جس طرح حضور کے بعد شیخین کی افضلیت پوری امت پر مسلم ہے۔ تو علاج یہی ہے کہ دفاع میں جتنی بھی تحریریں آئیں گی مزید اس سے معاملہ مشکل ہوتا جائے گا اور پیچیدہ ہوتا جائے گا، یوں سمجھیں پھنستے جائیں گے، اور اس کے دفاع میں پھر کچھ اور آئے گا، اس پہ سوالات کھڑے ہوں گے، پھر کچھ اور آئے گا، اور یہ ایک تماشا بن جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس معاملے کو ختم کیا جائے اور اسے سبقت لسانی پر محمول کیا جائے۔ ہو جاتا ہے، ہم سے بھی ہو جاتا ہے، بڑوں بڑوں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب